بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کے اندر اسی وقت سے بگاڑ بھی آیا ہے اور سدھار بھی آیا ہے۔ اور سدھار میں، اس دنیا کو سدھار لانے میں عوام کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، علماء کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جب بگاڑ آتا ہے تو بگاڑ آنے میں اور لانے میں، ان دونوں میں بھی علماء کا ہاتھ ہوتا ہے اور عوام کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف بگاڑ جو آتا ہے وہ عوام کی وجہ سے نہیں آتا، علماء کی وجہ سے بھی بگاڑ آتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء سو، یعنی ایسے علماء کہ جو صرف دنیا کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے، شہرت کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے، دولت کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے، منصب ہاتھ آ جائے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ صرف عوام کی وجہ سے اتنا بگاڑ نہیں آتا، جب علماء کی وجہ سے بگاڑ آتا تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو علماء سو ہوتے ہیں ان کی بہت سخت پکڑ ہے، یعنی گناہ گار علماء، بڑے گناہ گار علماء، ان کی بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنی ہوگی ایک حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلائے گا، ان میں سے ایک مجاہد ہوگا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، اور ایک وہ سخی ہوگا کہ جو دنیا میں اپنا مال غریبوں پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، اور ایک قاری صاحب ہوں گے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے۔ مجاہد سے کہے گا کہ بھئی ہم نے تجھے زندگی دی، تو نے اس کا کیا کیا؟ اے اللہ، ایک جان تھی وہ تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جان تو دی ہے لیکن جان اس وجہ سے دی ہے تاکہ میں دنیا میں بہادر کہلاؤں، کیونکہ تیری نیت میں کھوٹ تھا، تیری نیت کی وجہ سے دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا ہے، اب ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایسے سخی سے اللہ کہے گا، سخی کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں خوب دل کھول کے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال اس وجہ سے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت زیادہ سخی کہیں، بہت زیادہ فیاض کہیں کہ دیکھو کتنا خرچ کرتا ہے، مسجد کا نام آ جائے، مدرسے کا نام آ جائے، بیوہ کا نام آ جائے، یتیم کا نام آ جائے، دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ تو نے خرچ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فیاض کہیں۔ تو دنیا سے آیا، لوگ تجھے کہہ رہے ہیں اور کہا جا چکا ہے نیت میں تیرے خرابی تھی، اب ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ قاری صاحب کو بلایا جائے گا کہ بتاؤ بھائی آپ نے کیا کرا؟ کہ اللہ تیرا قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا، علم سیکھا، علم سکھایا اور پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا نیت میں تمہاری بھی خرابی تھی، نیت میں تمہاری بھی خرابی تھی، اس لیے تاکہ تمہاری ناموری ہو، شہرت ہو کہ دیکھو کتنا اچھا پڑھنے والے ہیں، کتنا اچھا بیان کرنے والے ہیں، کتنی اچھی تقریر کرنے والے ہیں۔ تقریر کرتے تھے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی کرتے تھے لوگ واہ واہ کریں۔ واہ واہ کہا جا چکا ہے تمہیں، بہت شہرت ہو گئی، بہت تمہاری تعریف ہو گئی، اب ہمارے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈلوا دے گا۔ تو اب ان کی نیت میں خرابی، تو نیت میں خرابی ہونے کی وجہ سے پھر اعمال میں بگاڑ آتا ہے، اور پھر وہ اعمال جب امت میں پھیلتے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر بگاڑ آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی
نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو ان کا بیان تو دور کی بات ہے، تقریر تو دور کی بات ہے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، جس محلے سے گزر جائیں اللہ ان کے گزرنے کی برکت کی وجہ سے وہاں ہدایتیں پھیلا دیتا، اللہ برکتیں اتار دیتا وہاں پر۔ تو علماء کی وجہ سے جو بگاڑ آتا ہے نا تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہودیوں کے اندر جو بگاڑ آیا تھا نا، یہودیوں کے علماء کے بگاڑ کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ کیسے؟ اب بتاؤ، یہ قرآن ہے، اس کا ترجمہ جو عالم نہیں ہوگا وہ تو نہیں کر سکتا، جو ایک عام آدمی ہے وہ تو نہیں کر سکتا، عالم ہی کر سکتا۔ اب ایک عالم کیا بیان کر رہا ہے تفسیر میں، کیا بتا رہا ہے، عوام تو اس کو صحیح سمجھے گی۔ یہودیوں کے جو علماء تھے جب تورات لوگوں کو سمجھاتے تھے، تورات کی باتیں بتاتے تھے، تو جو حقیقت تھا وہ نہیں بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا کہ آپ کیسی صفات والے ہوں گے، آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کا رنگ، آپ کا قد و قامت کیسا ہوگا، آپ کی چال، آپ کی گفتار، یہ ساری چیزیں کیسی ہوں گی، آپ کیسے چلتے ہوں گے، یہ تورات میں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن یہودیوں کے جو عوام تھے ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ آتے تھے اپنے علماء کے پاس کہ بھئی آخری نبی جو آنے والے ہیں، ہماری کتاب جو ہے تورات، اس میں بھی تو بتایا گیا ہے، ذرا بتاؤ کیا بتایا۔ تو اب ان کا فرض کیا تھا، جو حقیقت ہے وہ بتانا چاہیے نا، ان کے اوپر ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آج کوئی عالم ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ جائے، تو اب ان عالم صاحب کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ معلوم کرنے والے میرے والد ہیں، میرا بھائی ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار ہے، کون ہے، یہ تو ایک طرف رکھنا ہے۔ اب انہیں تو وہ بتانا ہوگا جو قرآن اور نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی دل میں آ گیا نا کہ یار میرے والد ہیں، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار ہے، چلو کچھ گنجائش نکالیں توڑ مڑوڑ کر کے، تو اللہ کے یہاں ان عالم صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ دیکھو آج امت سے نفرت کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکے سے صحابہ مدینہ گئے، تو مدینے والوں نے انصار صحابہ نے مکے والوں کا کتنا ساتھ دیا، یعنی کہ مکے والوں سے کھیتی باڑی نہیں آتی ہے، مدینے والے کھیتی باڑی جانتے ہیں۔ تو اب مدینے والے کیا کہہ رہے ہیں مکے والوں سے کہ بھئی دیکھو آپ سے کھیتی باڑی نہیں آتی، ہم جانتے ہیں، کریں گے ہم اور دیں گے آدھا تمہیں بھی۔ یعنی کتنا اتحاد ہے، مزاج نہیں ملتے، کاروبار نہیں ملتے، کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن جو معلم ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ہی سبق دیا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہیں، مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم کی طرح ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن حرکت میں آ جاتا ہے، آنکھ میں درد ہوتا ہے انسان پیروں سے چل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن پیر یہ نہیں کہتے اے آنکھ تیری پریشانی ہے تو ہم کیوں ٹھگائیں اپنا آپ کو۔ سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پورا بدن اور زبان ہائے ہائے کرتی ہے، لیکن زبان کبھی یہ نہیں کہتی پیٹ تیرے درد میں، پیٹ تیرے اندر درد ہو رہا، تجھ میں درد ہو رہا، تجھ میں دکھ ہو رہا، تو میں کیوں ہائے ہائے کروں۔ نبی کا فرمانا یہی ہے کہ امت ایمان والے ایک جسم کی طرح، ایک پر آنچ آئے تو سب کے اوپر جو ہے گردش آنی چاہیے، سب کو ہلنا چاہیے، یہ نبی کا سبق ہے۔ لیکن آج امت کا کیا حال ہے، آپ کو معلوم ہے امت کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہی۔ آج ہمارے یہاں گلے ہوئے سڑے ہوئے جو ہوتا ہے نا سبزیاں، وہ اتنی سستی نہیں ہیں جتنے کفر کے فتوے سستے ہو گئے۔ تو اب بتاؤ، میں بتانا چاہ رہا ہوں عوام کو کیا پتا بھائی اس بات کا۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں، علماء سو، کہ جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فتوے نہیں دیتے، ان کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے۔
ان کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے، جیسے کہ یہودیوں میں بگاڑ کس کی وجہ سے آیا؟ علماء کی وجہ سے بگاڑ آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صفات کو چھپا لیا اور جو نہیں تھی ان کو بتایا۔ تو اللہ ان یہودیوں کے بارے میں فرما رہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل، خرابی، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ وادی سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ وادی کہتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، نیچے جگہ خالی ہے، دونوں کے درمیان نیچے جگہ خالی ہے، تو یہ جو جگہ خالی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جہنم میں بھی وادیاں ہیں۔ سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ پہاڑ کو اگر ڈال دیا جائے تو اتنی خطرناک ہے کہ وہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پانی ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ کافر کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو 40 سال تک گرتا چلا جائے گا، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ 40 سال تک گرتا چلا جائے گا، پھر بھی اس کی تہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم میں وادی جس کا نام ہے ویل۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہودیوں کے وہ علماء کہ جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، یعنی تورات ان کے پاس تھی، تو تورات میں جو ایسی بات ہوتی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوتی تھی اس کو مٹا کے اپنی طرف سے اس کے خلاف لکھ دیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی دشمنی ہے، بس ساری دشمنی یہی ہے کہ یار نبی بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے آخری نبی؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد میں جتنے نبی آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں ہیں، اور ہمارے نبی کس میں ہیں؟ بنی اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو ان کا سب سے بڑا حسد اور جلن یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آخری نبی، یہ ہماری اس میں کیوں نہیں آئے نسل میں، یہ حسد تھا ان کا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ تورات میں نبی کے حق میں، نبی کی تعریف میں کوئی بات لکھی ہوتی تھی، اس کو کٹ کر دیا اور اپنی طرف سے اس کے خلاف بات لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسے علماء کے لیے جہنم کی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ میں پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور معلوم آگے کیا کہا کرتے تھے؟ چلو ایک تو لکھ لیا، یہ بھی گناہ ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ لیا یہ بھی گناہ، پھر آگے کیا کہا کرتے تھے؟ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک گناہ یہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی بندہ اس کو اپنی طرف سے جان بوجھ کے کہہ لے تو آقا فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب بتاؤ اللہ کا مقام بڑا ہے یا نبی کا مقام بڑا ہے؟ اللہ کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کہی نہیں، کوئی بندہ اپنی طرف سے کہے کہ یہ نبی نے کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں۔ تو نبی کی طرف سے کوئی یہ کہہ رہا تو کتنا بڑا عذاب ہے، اور جو اللہ نے نہیں کہی خود بندہ یہ کہے کہ اللہ نے کہی ہے تو اسے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو دوسرا گناہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو اس میں ہیرا پھیری کرتے تھے کتاب میں تورات میں، پھر کیا کرتے تھے دوسرا گناہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا ایسی غلطی کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسی غلطی کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایک مقصد تو ان کا یہ تھا کہ اگر کسی کے مطلب کی بات کہہ دی تو وہ پیسے دے دیتا تھا۔ آج کی زبان میں کہیں رشوت، کیا کہیں؟ رشوت۔ تو رشوت خور بھی تھے وہاں، جبکہ علماء
یہودیوں کے علماء جو ہوتے تھے وہ کون تھے؟ رشوت خور بھی تھے. کوئی آیا اور کہنے لگا کہ جی حضرت جی ایک مسئلہ یہ ہے, تو اب وہ کہتا تھا کہ بھائی مسئلہ تو تیرے خلاف جا رہا ہے, تو وہ کہتا تھا چلو لے دے کے کام کر لیتے ہیں, لے دے کے کام کر لیتے ہیں. اب ان میں جو ہے نا رشوت کی بات ہو رہی ہے, تو جس کے خلاف مسئلہ جانا کچھ سرکائے پیسے ویسے اور مسئلہ اپنے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا, فیصلہ کیا کروا لیا اپنے حق میں. تو مسئلے کو بدلنے کا ایک مقصد ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ مل جائے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے کچھ پیسے ویسے کما لیں. اور پھر کیا اللہ نے پھر دوسری پھٹکار کو لگائی, فویل لہم مما کتبت ایدیہم. پھر اللہ کہہ رہا ویل یعنی دوسری بربادی ہے ان کے لیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے لکھ, وویل لہم مما یکسبون. اب پھر بربادی ہے ان کے لیے, پھر بربادی ہے, پھر جہنم کی وادی ہے, پھر دوزخ کی ان کے لیے ایک خبر ہے اس مال کی وجہ سے جس کو یہ کمایا کرتے تھے. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو پر پھٹکار لگائی ہے, بار بار اللہ نے ان کو پر پھٹکار لگائی ہے کہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ جو تورات میں نہیں ہوتا تھا اس کو بدل لیا کرتے تھے, اور دوسرا کام کیا کرتے تھے کہ مسئلہ اپنی طرف سے جو نہیں ہوتا تھا وہ بتا کر کے, اور جو سچ کے خلاف ہوتا تھا اس کے عوض میں پیسے لے لیا کرتے تھے. کیا کر لیا کرتے تھے؟ اس کے عوض میں پیسے لے لیا کرتے تھے. لیکن جو ان پڑھ لوگ تھے ان کا ذہن گھمانے میں ان علماء کا ہی ہاتھ تھا. اگر یہ سیدھی سادی بات کرتے, سیدھی سچی بات کرتے کہ بھئی دیکھو نبی تو آ گئے ہیں, اب ہماری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں, تو بتاؤ کیا بگاڑ پیدا ہوگا؟ وہی والی بات ہے نا, میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ جبل گردد جبلت نہ گردد. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے لیکن انسان کی فطرت جو ہوتی ہے وہ نہیں ٹلتی. تو شروع سے ان کی فطرت میں بگاڑ تھا. بگاڑ کہاں سے آ رہا تھا شروع سے معلوم ہے؟ بتاؤ کہاں سے آ رہا تھا؟ اچھا بتاؤ. 12 بھائیوں سے. کہاں سے آ رہا تھا؟ 12 بھائیوں کی اولاد سے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی درندگی کری انہوں نے, تو وہاں سے شروع سے بگاڑ آ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بگاڑ, آج بھی بگاڑ, اور قیامت تک بگاڑ رہے گا. جب تک دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر قتل نہیں کریں گے, جب تک یہ مایوس نہیں ہوں گے, جب تک یہ مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے. تو بگاڑ جو آیا یہودیوں میں کس کی وجہ سے آیا؟ علماء کی وجہ سے, ان کے علماء کی وجہ سے. جیسے کہ آج دیکھو ہماری امت میں بھی بہت سارا بگاڑ علماء کی وجہ سے. وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لو, کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسجد آئے اور جائے اس کے ایمان کی گواہی دو. بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے, آپ سے کوئی پوچھنے لگے کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے, تو آپ کو صرف اتنا کہنے کا حق ہے کہ بھئی میں تو بس اتنا دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد آتا جاتا ہے, مسجد آنے جانے کی وجہ سے میں بتنا جانتا ہوں کہ یہ ایمان والا ہے. یہ کون ہے؟ ایمان. تو نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد آئے جائے یہ گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے, اور ہم کفر کے فتوے لگا. تو یہ بگاڑ آج ہماری اس امت میں بھی ہے. اللہ دور فرمائے اور اللہ سب کو ہدایت دے. یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنی قربانیوں سے بنایا ہے. ایک چور کا ہاتھ بھی آپ کے سامنے کٹ رہا ہے تو آپ آنکھوں سے رو رہے ہیں, بے اختیار رو رہے ہیں آپ, کہ ایک آدمی کا مر جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا کافر ہو جانا برا ہے. اور پھر جس کو پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اس کا دل کتنا دکھتا ہوگا, اس کا دل کتنا دکھتا ہوگا جس کے اوپر خوب کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. اور ایمان کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر چاہا کفر کا لیول چپکا دیا ہم نے. ایمان کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا, جن کے ہم فالوورز ہیں. ان کے مسائل پر انہوں نے حدیثوں سے قرآن سے مسائل نکال کر ہمیں دیے اور ہم عمل کر رہے ہیں. معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہو اور 99 باتیں اس کے اندر ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہو. دیکھو کتنی موٹی سی بات ہے. ہم اپنے ذہن کو وسیع کریں, دل کو کشادہ کریں. کیا فرماتے ہیں
کہ 99 باتیں اگر کسی بندے کے اندر ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قائم کا فتویٰ لگتا ہو، کفر کا فتویٰ لگتا ہو، لیکن ایک بات 100ویں اس کے اندر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان کا فتویٰ لگ سکتا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، اس کے اوپر ایمان کا فتویٰ لگاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب بھی بگاڑ آتا ہے نا، کچھ بگاڑ جب آتا ہے امت کے اندر، تو کائے کی وجہ سے آتا ہے؟ علماء کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ سالوں پہلے مراد آباد میں کسی نے فتویٰ دیا تھا کہ جنہوں نے ان عالم صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کا نکاح ٹوٹے گی۔ بتاؤ، نکاح اتنی آسان چیز ہے، ویسے ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایمان اتنی آسان چیز ہے، ویسے ہی کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ہے اور کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو خلف کل فاجر و فاسق، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو، وہ جانے اور اس کا رب جانے، تمہاری تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو یہودیوں میں بھی ایسے علماء تھے کہ جو اپنی عوام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھاتے تھے، یا تو وہ کائے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جیلسی تھی اس بات کی کہ یار یہ نبی آخری نبی ہے اور بنی اسماعیل میں کیوں آ رہے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہا کرتے تھے، معلوم ہے کیا کہا کرتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ وہ کہا کرتے تھے پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں۔ کیا کرتے تھے یہودی معلوم؟ پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا تھا نا، تو وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو ایک بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا، واقعہ معلوم ہوگا۔ تو اس واقعے کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ بھئی ان یہودیوں کو اکٹھا کرو۔ صحابہ نے اکٹھا کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے بکری کے اندر، گوشت کے اندر زہر کیوں ملایا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس وجہ سے ملایا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ بتا دے گا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ بتا دے گا، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو جھوٹے سے ہمارا پیچھا چھوٹے گا۔ اب دیکھو حضور گوشت کھا رہے ہیں اور گوشت کے ذریعے اللہ نے خبر دی کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، تو اب مان جانی چاہیے تھی نا بات۔ بھئی زہر دینے کا مطلب کیا تھا کہ اگر سچے نبی ہیں تو پتہ چل جائے گا، تو سچے نبی تھے جب تو پتہ چل گیا نا، تو اب تو مان جانی چاہیے تھی نا بات۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تم نے زہر ملایا اس میں، تو اب ان کا مقصد کیا تھا کہ اگر سچ بات ہوئی تو ہم مان لیں گے نبی ہے، تو اب تو نبی مان لینا چاہیے تھا نا۔ اب بھی نبی نہیں مانے، اب بھی نبی نہیں مانے۔ اور پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ بتاؤ تم کس باپ کی اولاد ہو؟ تو جس باپ کی اولاد تھے اس کے نہیں بتا رہے تھے، کسی اور کی بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو۔ بولے ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ تو ان یہودیوں نے کہا پہلے تو تمہاری امت جائے گی۔ یعنی پہلے سے خود کتنی غداریاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیا، رسولوں کو قتل کر دیا، قرآن تورات میں ہیرا پھیری کر دی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی دغا بازی کی ہے، اللہ کے ساتھ کتنی بغاوت کی ہے، یہ سارا ریکارڈ ان کا پیچھے موجود ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جہنم میں حضور آپ کی امت جائے گی، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں کون جائیں گے؟ ہم جائیں گے۔ کہ کیسی قوم تھی بنی اسرائیل اور یہودی کہ دماغ بھی حیران ہوتی ہے کہ یار کیسی قوم تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں بھی تم جھوٹ کہتے ہو، ہم جنت میں جائیں گے اور تم دوزخ میں جاؤ۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اولاً تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے سے دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں آگے قرآن ان کی اس بات کا جواب دے رہا، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تو ایسا کہہ رہا ہے جیسے کہ ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو اس بات کو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہو کہ ہاں ہم تھوڑے دنوں کے لیے کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، پھر نکل جائیں گے۔
اب قرآن آگے جواب دے رہا ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، قرآن کہہ رہا ہے جی ہاں جو گناہ انہوں نے کمائے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور ایسے ایسے گناہ کہ ان کے گناہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اب پھر آگے قرآن فرمایا فاولئک اصحاب النار، اصلی جہنمی جو ہیں وہ یہودی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ دیکھو کافر ہیں، یہودی ہیں، یعنی کہ جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، یا اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اپنا نبی نہیں مانتے اور آخری نبی نہیں مانتے، یہ سب کون ہیں؟ کافر ہیں۔ کون ہیں یہ سب؟ کافر ہیں۔ یہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ فرماتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جنت میں وہ جائیں گے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے میں کیا داخل ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کون ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کوئی بندہ اللہ کو اپنا رب مانے اور حضور کو بھی کہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیا نا اس نے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، آپ آخری نبی نہیں ہیں، تو اس کے ایمان کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ اللہ کو اپنا رب مانے، نبی کو اپنا رسول مانے اور آخری نبی مانے، اور وہ عامل الصالحات، اور پھر نیک اعمال کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، مال دیا دو، اور صدقہ خیرات، غریبوں کا بھلا وغیرہ کرے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے یہی ہیں جنت والے۔ کون ہیں؟ یہی ہیں جنت والے۔ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب دیکھو کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو دوزخ میں ڈالا جائے، کچھ ایمان والے یعنی کہ گناہ کیے، گناہ کبیرہ کیے لیکن توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے دوزخ، قانون کیا ہے؟ پہلے دوزخ، گناہوں سے پاک صاف، کیونکہ گناہوں کا جو میل کچیل لے کے گیا ہے اس میل کچیل کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے دھلائی ہوگی دوزخ میں۔ کیا ہوگی؟ پہلے دھلائی ہوگی دوزخ میں، جب گناہوں سے دھلائی ہو جائے گی پھر جنت میں اللہ داخل کرے گا۔ لیکن کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو گناہ تو کیے ہیں لیکن سچی پکی توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا، ڈائریکٹ جنت میں، جہنم سے واسطہ ان کا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے یہ بھی دعا مانگا کرے کہ اے اللہ ہمیں جنت ایسی عطا فرما کہ جو اولین والوں کی ہوگی، اولین یعنی دوزخ کا واسطہ ہی نہیں پڑھنا ان سے۔ دیکھو ایک اللہ کا قانون، ایک اللہ کا رحم۔ قانون کیا ہے؟ گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی، اور رحم کیا ہے؟ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ بھائی اللہ کو کسی کو حساب تھوڑی دینا ہے کہ اللہ سے کوئی یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ تو گناہ گار تھا اسے کیوں معاف کر دیا، اور اگر کسی کو سزا دینے پہ آ جائے تو پھر اللہ سے یہ کوئی تھوڑی پوچھنے والا اسے سزا کیوں دے دی، اسے معاف کر دے۔ اللہ چاہے تو سزا دے گا، اور اللہ چاہے گا تو سزا نہ دے کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے کہ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوزخی کو بلائے گا۔ کسے بلائے گا؟ ایک دوزخی کو بلائے گا، اور یعنی دنیا میں اس نے نیک عمل کیا ہی نہیں۔ اب اللہ کتنا درگزر کرنے والا وہ بتا رہا ہوں میں، کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ اس سے کہے گا تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، اور تو نے میری نافرمانی کی، بالکل بھی تو نے نیکی نہیں کرنی، چل یہاں سے دوزخ میں جا، ڈانٹ ڈپٹ اور پھر دوزخ۔ اب اللہ جب کہے گا نا اسے دوزخ میں چلے جا، تو یہ دوزخ میں جب جائے گا نا تو تیزی کے ساتھ جائے گا، حالانکہ معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں میں، چتر پڑیں گے، دھلائی ہوگی، اور کالے کالے فرشتے ہوں گے، اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ اور شعلے اور اژدہے، سانپ، بچھو، یہ سب نقشہ کھنچ رہا ہوگا آنکھوں کے سامنے۔ یہاں سے کوئی اسٹیشن جائے تو کہاں جا رہا ہو؟ اسٹیشن، تو ابھی کرولے پہ ہی ہوگا، یہیں ہوگا، لیکن نقشہ کہاں کا آ جائے گا؟ اسٹیشن کا آ جائے گا نا پہنچنے سے پہلے، کہ یہ نقشہ ہوگا، ایسے ٹرین آئے گی، ایسے اس پلیٹ فارم پہ مجھے جانا ہے۔ تو ایسے اس بندے کے سامنے نقشہ آ جائے گا دوزخ کا، لیکن جا رہا ہوگا دوڑ کے،
اللہ بلا گا چاہے یہاں ہوا، تو ایسا جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہو، یہ پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہوں، بڑے شوق سے جا رہا ہوں۔ اللہ سے فرمائے گا اے اللہ دنیا میں ہر وقت تیری نافرمانی کی ہے، ذرا برابر تیرا کہنا نہیں مانا، تیری بات نہیں مانی، اے اللہ آج فیس ٹو فیس تُونے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے سوچا چاہے آج دوزخ میں ہی جا رہا ہوں لیکن آج میں تیرا کہنا مان کے مانوں۔ اللہ کو اتنا کرم آئے گا، اتنا رحم آئے گا، اللہ فرمائے گا جب پھر جیسے دوزخ میں جا رہا تھا ایسے سیدھا جنت میں چلا جا۔ کتنا بڑا کریم ہے اللہ۔ ایک دوزخی کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، ایک نیکی کم پڑے گی۔ اللہ فرمائے گا کہیں سے لا سکتا کوئی نیکی؟ کہ ہاں لے آؤں گا۔ اب یہ ادھر ادھر بھاگے گا نیکی لانے کے لیے، کہیں نیکی نہیں ملے گی۔ ایک بندہ اس کی بے چینی کو محسوس کر لے گا، کبھی بڑے بے چین نظر آ رہا ہو، کیا بات ہو کہ ہاں بھائی ایک نیکی کم پڑ گئی۔ ایک نیکی کا سوال ہے، ایک اگر آ گئی تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو اس سے کہے گا بڑا پریشان ہے، اس کے پاس ایک ہی تھی، یہ 49 لے کے جنت میں نہیں جا سکتا تو وہ ایک لے کے کیسے چلا جائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہے، میں ایک کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا تو کم سے کم وہ ایک تیرے کام آ جائے گی، تو لے جا، تیری 50 ہو جائے گی، تیری جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک نیکی لے کے اللہ کے پاس جائے گا، ہاں لے آیا کہ ہاں اللہ لے آیا۔ کس نے دی؟ کہ اللہ ایک بندہ تھا تیرا، اس کے پاس ایک ہی تھی، اس نے میری بے چینی کو دیکھ کر کے، میری حیرانی کو دیکھ کے، میری پریشانی کو دیکھ کے اللہ اس نے میرے اوپر کرم کر دیا، ایک نیکی اس نے مجھے دے دی۔ اللہ فرمائے گا آج کا دن ایسا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دیتی، اولاد اپنے باپ کو نیکی نہیں دیتا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نیکی نہیں دیتا، اس کے دل میں اتنا رحم آیا، ایک تھی ایک ہی دے دی۔ پھر جب میں اس سے بڑا رحیم و کریم ہوں، جب میں تجھے بھی جنت میں بھیجتا ہوں اور اسے بھی جنت میں بھیجتا ہوں جس کے پاس ایک ہی تھی۔ تو یہ ہے اللہ کا رحم۔ اور قانون کیا ہے؟ اگر بھائی چھان بین ہو گئی تو پھر خیر نہیں، چھان بین ہو گئی تو پھر خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب بھی آسان والا لے لینا، اے اللہ میرا حساب کتاب بھی آسان والا لینا۔ چھان بین اگر ہو گئی، جانچ پڑتال اگر ہو گئی، انکوائری اگر ہو گئی تو بڑے بڑے مارے جائیں گے۔ مغفرت ہوگی تو اللہ کے رحم و کرم پر ہی ہوگی۔ ایک بندہ کئی سو سال کی عبادت کر کے اللہ کہے گا کہ جب میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا، میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا جائے، وہ کہے گا اتنی لمبی عبادت کر کے بھی اب بھی اللہ تیرے فضل و کرم سے کیا؟ ہاں، وہ حیران ہے کہ اتنی کئی سو سال کی عبادت کر لی ہے اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب اس حیرانی کو دور کرنے کے لیے اللہ جبرائیل سے کہے گا ذرا اسے گھما کر لے گئی ہے دوزخ کے بارڈر پر، ذرا گھما کر لے گئی ہے اسے دوزخ کے بارڈر پر۔ دوزخ کے بارڈر میں ہوائی آ گئی دوزخ کی اور پیاس لگے گی اسے، پیاس بہت خطرناک والی۔ تو جبرائیل سے کہے گا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کیا لگ رہی ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلاؤ۔ تو جبرائیل السلام کہیں گے پانی تو مل جائے گا بھائی، جو عبادت ہے اس کے بدلے ملے گا، جو عبادت کی ہے 2 برسوں کی اس کے بدلے ملے گا۔ اب پیاس آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے پیاس کا معاملہ، کہ بندے کو پیاس اگر لگ رہی ہو نا تو پھر تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ایک گلاس پانی مل جائے بس۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پانی بھی کتنی بڑی نعمت۔ لیکن ہمارے یو پی میں فراوانی ہے، سمر سبل لگے ہوئے ہیں، سرکاری ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، اب تو ہمارا گڑ چھلے اڑا رہے ہیں ہم۔ جا کے دیکھو مہاراشٹر میں ایک ہفتے میں ایک بار پانی آتا ہے، جا کے دیکھو مدراس میں، تمل میں، ہمارے تمل میں بھی گیا ہوں، مہاراشٹر میں بھی گیا ہوں، اتنی شارٹنگ ہے پانی کی کہ پینے کے پانی کے لیے 8 دن تک انتظار کرنا پڑتا۔ یہ ہماری مسجد ہے، ایک دن میں نے حساب لگایا کہ 3000 لیٹر پانی ہمارا اوپر چھت پر رکھا ہوا ہے، 1000 لیٹر کی کتنی ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں؟ 3 ٹینک رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے فل کروائی پوری تینوں ٹینک فل کروا دی۔ ہم معلوم ہے کب کروائے؟ ظہر کی نماز پڑھ کے، ظہر کے وضو نمازی بنا چکے تھے اس وقت پانی بھروائے، تو اب ظہر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ عصر تک اگر کوئی پانی وغیرہ پینا اور بیت الخلاء میں آیا ہوگا تو کتنا ختم ہو گیا ہوگا؟
50 لیٹر مان لو. مغرب کی نماز کے بعد 3000 لیٹر پانی ختم ہو چکا تھا. مغرب کی نماز کے بعد 3000 لیٹر پانی ختم ہو چکا تھا. کتنی فضول خرچی کرتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ سمندر پر بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پر وضو بنا رہا ہو اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہا ہو تو وہ بھی فضول خرچی ہے. حالانکہ سمندر میں جا رہا پانی, سمندر سے اٹھا رہا سمندر میں جا رہا تو وہ بھی فضول خرچی ہے. تو پانی بہت حساب سے خرچ کیا کریں. تو اب 500 سال کی عبادت ہے اور ایک گلاس پانی کا سوال ہے. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے 500 سال کی عبادت دے دیں اور پانی لے لے. تو وہ کہے گا لو بھائی 500 سال کی عبادت یہ لو, ایک گلاس پانی دے دو. جبرائیل علیہ السلام پانی تھما دیں گے, پانی پی کے پھر اللہ کے سامنے ہاں وہی. اب وہ کہے گا ہاں اللہ اب سمجھ میں آ گئی کہ تیرے رحم و کرم کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تیرے رحم و کرم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم تو عبادت کے ذریعے سے جائیں گے تو یہ ہماری خواہ خیالی ہے. کیا ہے ہماری خواہ خیالی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں کون جائیں گے؟ ایمان لائے, نیک اعمال کی, یہی جنت والے ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے.